نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الآخر الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی. آپ سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں مسجد حاضہ کے انتظامیہ کے افراد جنہوں نے آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کیا. ویسے ہمارے معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے، کوئی بندہ آپ کو کھانا دے دیتا ہے، کوئی بندہ پینے کے لیے پانی دے دیتا ہے. بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی نصیحت دیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اعتکاف تو بیٹھے ہیں لیکن مفتی صاحب خود آپ کی تربیت فرما رہے ہیں. یہ سب سے بڑا کام ہے. اعتکاف کا جو بات ہے، اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اعتکاف کے ساتھ ساتھ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کی کیا بات ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں من اعتکف رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کحجتین و عمرتین، یعنی گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا فرمائے. لاکھوں کے حساب سے پیسے خرچ کریں اور اس بارگاہ میں جا کے عمرہ کریں
اور ایک رمضان میں فری یا مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کریں، اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مولا کیوں نماز قائم کریں؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کام کرو، اس کے بعد آپ کا پوچھنا تو حق بنتا ہے نا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے کوئی کام کریں گے، اس کام سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا تو تب ہی ہم وہ کام کریں گے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے سے جو فائدہ آپ کو ہوگا، قرآن میں آگے ساتھ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا جو لفظ بنا ہے، عربی آپ میں سے جو جانتے ہیں، یہ لفظ بنا ہے صلا سے۔ اب اس کا لغوی مطلب کیا ہے؟ آگ کی تپش اور سیک پہنچا کر ایک لکڑی کو بالکل سیدھا کر دیا جائے۔ انسان ہے، اس کے اندر نفس امارہ ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر بھی کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ جب وہ نماز پڑھے گا، جب وہ اپنے سر کو جھکائے گا، جب وہ اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھے گا، عاجزی کا، انکساری کا اظہار کرے گا، تو پھر اس کے اندر جو میں ہے، اس کے اندر جو عقل والا پن ہے، وہ اللہ رب العزت ختم فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تمہاری کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری رائے کیا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کے گھر کے سامنے، بلکہ دروازے کے سامنے پانی کی نہر جا رہی ہے، ان یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور اس نہر میں وہ شخص ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ اس نہر میں ایک شخص ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ حل یبقى من درنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ تم بتاؤ کیا اس شخص کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ قالوا لا یبقى من درنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ پھر آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت اس بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری مثال دی، ایک نہر کی مثال دی، غسل کرنے والے کی مثال دی، اور پھر ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ تو دوستو، اگر ایک شخص سچے دل سے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی کی صدائیں بلند کرتا ہے، سبحانہ کے الفاظ پکارتا ہے، تو پھر اس کا جسم گناہوں سے کیوں کر پاک نہیں ہو سکتا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ موسم خزاں کا تھا، پت جھڑ کا موسم تھا، درخت کے پتے ویسے بھی گرنے والے ہوتے ہیں اس موسم میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھے، تو ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور اسے ہلایا، اور اس پر جو پتے تھے وہ نیچے گر گئے جتنے بھی تھے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا کہ ایک بندہ مومن صرف رب کی رضا کے لیے، یہاں پہ تھوڑا سا بات جو پہلے میں نے کی ہے وہی ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ اضافی ہے۔ پہلے مطلق کہہ دیے مثال، اب دل کا اخلاص کا ہونا ضروری ہے، بندے کا مومن ہونا ضروری ہے، پھر وہ جو کام کرے اور اللہ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ فرمایا کہ جو بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ جس طرح اس ٹہنی سے، درخت کی اس شاخ سے پتے گر کے ختم ہو گئے۔ یعنی جس طرح درخت کو ہلانے کی وجہ سے، شاخ کو ہلانے کی وجہ سے اس شاخ پر کوئی پتا باقی نہیں رہا، اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے حضور اللہ کی رضا کی خاطر وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ ایک بہت ہی پیارا خوبصورت میمنہ ہے، خوبصورت جانور ہے، اور اس کے پاس ہی ایک نہر بہ رہی ہے۔ جس جگہ وہ کھڑا ہے وہ دلدل ہے، جہاں پہ کیچڑ ہے، مٹی اور پانی دونوں مکس ہیں، وہاں پر وہ کھڑا ہے۔ اب اچانک وہ مٹی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، مٹی میں لت پت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، نہر میں جاتا ہے، ڈبکیاں لگاتا ہے، پھر صاف اجلا بہترین ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس جانور نے یہ عمل 5 مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے کہ یہ جانور کتنا خوبصورت ہے، اچانک یہ کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے، پھر ادھر نہر میں ڈبکی لگاتا ہے، پھر خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ، میں نے تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حال بتایا ہے۔ یہ جو جانور ہے یوں سمجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور یہ کیچڑ میں اس کا گر جانا یہ اس کے گناہ ہے، اور یہ ادھر نہر میں ڈبکی لگا کر اجلا ہو جانا یہ اس کی توبہ کا حوال ہے کہ ادھر امت میں سے کسی شخص نے گناہ کیا، وہ کیچڑ میں لت پت ہو گیا، تو پھر ادھر جا کر اس نے نہر میں ڈبکی لگائی، اس نے کوئی نیک عمل کیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے رب کے حضور توبہ کر دی، تو اللہ رب العزت نے اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیا جس طرح یہ میمنہ نہر میں ڈبکی لگانے سے صاف ہوگی۔ یہ عظمت اور فضیلت نماز پڑھنے کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، 2 چیزیں ہیں، ایک بچہ اچھا کام لکھ کے لاتا ہے تو ٹیچر اس کنڈیشن کے مطابق کبھی جان چھڑانے کے لیے چھوٹا سا سٹار دے دیا، کبھی گڈ لکھ لیا، کبھی شاباش لکھ دی، کبھی ویری گڈ لکھ دیا، کبھی کسی بچے نے بہت ہی اچھا کام کیا تو اس کے لیے ایکسیلنٹ کا لفظ استعمال کر دیا، کس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اسی طرح ایک اگر کام لکھ کے نہیں لاتا، ایک کام اگر لکھ کے لاتا ہے تو گزارے حال ہے، تو ٹیچر کہتا ہے کہ اپنی حالت کو بہتر کرو، اپنی رائٹنگ کو بہتر کرو، اپنے اندر امپروومنٹ لاؤ۔ ایک وہ ہے جو لکھ کر ہی نہیں لاتا، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ گھر والوں کی طرف نوٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ توجہ دیں، بچے کو ہوم ورک کروایا کریں۔ اس طرح جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بڑا ثواب ہے، لیکن جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
فسوف یلقون غیا، فرمایا وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوگے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور ناجائز نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی سے ملیں گے. اب غی کا لفظ بھی آپ نے ہو سکتا ہے پہلی دفعہ سنا ہو کہ یہ کیا چیز ہے غی، حالانکہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی سے ملیں گے. اب نمازوں کو ضائع کرنا، آیت کی ترتیب کے حوالے سے میں تھوڑی سی تفسیر بیان کروں گا. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے. فرمایا نماز کو سنت کے طریقے کے مطابق اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا، یہ نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اور اس کے بعد نفسانی خواہشات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دینا، جو نفس کے ہے اس کی پیروی کر دینا، یہ نفسانی خواہشات ہے. اور غی کیا ہے؟ غی کے بارے میں جو احادیث کی کتب میں جو ملتی ہیں، یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. غی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. اب اس وادی کی جو تپش ہے، جو حرارت ہے، جو گرمی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے قریب جہنم جتنا بھی آتا ہے وہ اس کی تپش سے پناہ مانگتا ہے. اتنی زیادہ اس کی تپش ہے. اور اس کے اندر کون سے لوگ جائیں گے؟ مختلف روایات کے اندر مختلف لوگوں کا ذکر ہے، لیکن ایک روایت میں اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس وادی کے اندر ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں کو اس وادی میں داخل کیا جائے گا. تو دوستو، اگر کہیں ایسا نہ ہو ہمارا نام بھی اگر اس وادی کی طرف لکھ دیا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جو جنتی لوگ ہوں گے نا، وہ مجرموں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی ہے. جو جنتی لوگ ہوں گے وہ کس سے پوچھیں گے؟ جو جہنمی ہیں ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی ہے. قالوا لم نک من المصلی، ان سب کا جواب کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور کسی مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. یہ بنیادی وجہ بنی کس کی؟ جہنم میں آنے کی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ کے اور صحابہ کرام کو فرمانے لگے کہ رات کو میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے کسی جگہ پر لے گئے. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک تندرست آدمی ہے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، اور ایک آدمی لیٹا ہوا ہے. وہ آدمی پتھر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کے سر میں دے مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیتا ہے. جب اس کے سر پہ لگتا ہے تو پتھر تھوڑا دور گر جاتا ہے. وہ آدمی جاتا ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے، تب تک جس کا سر کچل دیا گیا تھا وہ دوبارہ سلامت ہو جاتا ہے، اور وہ شخص دوبارہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے. پھر اس کا سر جو ہے نا وہ کچل دیا جاتا ہے، پتھر گر جاتا ہے، وہ پتھر پھر اٹھا کے لاتا ہے. بار بار اسی طرح کا عمل دہرایا گیا.
بار بار اسی طرح کا عمل دہرایا گیا. جب پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے اور اس کا کیا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک بے نمازی شخص ہے. یہ ایک بے نمازی شخص ہے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہی سزا دی ہے. تو دوستو اگر ایک ذرا سا کانٹا چبھ جائے, ایک مچھری کاٹ دے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, وہ برداشت نہیں ہوتی ہم سے. تو پھر اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی تکلیف ہمیں کسی موقع پر دی جائے تو پھر کیا ہم برداشت کر سکتے؟ سب کا جواب یہی ہوگا کبھی نہیں کر سکتے. تو اگر تکلیف جو آخرت کی ہیں وہ برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر دنیا میں رہ کر کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی خاطر اپنا تن من دھن دین اسلام کے لیے وقف کر دیں. دین یہ نہیں کہتا کہ بالکل مسجد میں ایک کونا پکڑ لو اور وہیں پر عبادت ہی کرتے رہو. اس دین کے اندر والدین کے حقوق بھی ہیں, اس دین کے اندر پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں, اس دین کے اندر رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں, اس دین کے اندر بیوی کے بھی حقوق ہیں, سب کے حقوق ہیں, اساتذہ کے حقوق ہیں, شاگردوں کے حقوق ہیں, سب کے حقوق ہیں. لیکن حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. میں نے حدیث پڑھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز قائم کی من اقامہا فقد اقام الدین, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین, کہ جس نے اس نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا. کتنی بڑی بات ہے. جس نے اس کو گرایا یعنی نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے پورے دین کی عمارت کو گرا دیا. اور دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ بنی الاسلام علی خمس, جو اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. کیا؟ سب سے پہلے توحید کی گواہی دینا, رسالت کی گواہی دینا, اس کے بعد نماز قائم کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا. توحید و رسالت کی کیا گواہی ہے؟ دل کے اقرار سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, زبان کے اقرار سے اور دل کی تصدیق سے یہ جملہ کہہ دیا, اسلام میں داخل ہو گیا. ایک فرض ادا ہو گیا. 5 جو بنیادی ارکان تھے ان میں سے ایک ارکان ادا ہو گیا. اس کے بعد اگر امیر ہیں آپ, اللہ نے مال و دولت دی ہے, سال میں 100 روپے پر 2.5 روپے, ورنہ کمپنی والوں کو پتہ ہے 100 روپے پر آپ 20, 25, 18 روپے دیتے ہیں. لیکن اسلام نے کہا یہ نہیں ہے کہ ادھر سے لیا اور ادھر 2.5 روپے پہلے تو نہیں, 1 سال پورا آپ کے پاس جمع رہا ہے, اب اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5 روپے. ویسے باقی چیزیں خریدتے ہو, خربوزہ لیا ہو اس میں سے کھاتے ہو, کبھی اس کے اوپر والا جو خول ہوتا ہے وہ بھی کھایا ہے؟ نہیں کھاتے ہو. جانور لیتے ہو, چوزا ہی لے لیتے ہو, وہ جب تول کے دیتا ہے تو پورا تولتا ہے, تو پھر اس کے بعد جو اس کی علائش ہوتی ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ نکال دیتا ہے. صرف جو صحیح سلامت گوشت ہے وہ لیتے ہو. اسی طرح جو آپ کے پاس پیسے ہیں جب پورا سال گزر جاتا ہے تو اس پر علائش آ جاتی ہے, اس علائش میں سے وہ 100 میں سے اگر 2.5 روپے نکال دیں گے تو وہ مال پاک ہو جائے گا. اچھا بالفرض اگر آپ امیر ہی نہیں ہیں, آپ پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے, مانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے لیکن آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے. تو دوسرا جو ستون دین کا ستون ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا. اب سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے آتے ہیں, یہ فرض ہے یہ رکھنے, باقی پورے 11 مہینے بیلے.
اسی طرح حج، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو سال میں اپنی بلکہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر دیا تو یہ بھی ایک اور رکن ادا ہو گیا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ایک ہی چیز بچتی ہے، صرف ایک ہی چیز بچتی ہے کہ جو ایک دن اور رات میں 5 مرتبہ آپ نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. وہ کیا ہے؟ نماز ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. اگر نماز پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے پتہ چل جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے ایک نور ہوگی، اس کی بخشش کا ایک ذریعہ ہوگی، اس کی نجات کا ذریعہ ہوگی. لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نہ تو نور ہوگا نہ کوئی بخشش کا ذریعہ ہوگا. پھر فرمایا کیا ہوگا کہ اس شخص کا تعلق قارون، فرعون اور ابی ابن خلف جیسے سرکش لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہم یہ دنیا میں کسی گھٹیا شخص کے سامنے، کسی شرابی، کسی چرسی، کسی گندے شخص کے، جسے غلیظ ہم کہتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں جو اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہوں؟ جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہو، جن لوگوں نے کفر میں اس طرح بھٹک گئے کہ اسلام کے ماننے والوں پر ہر طرح کا ظلم کر دیا ہو، کیا کبھی ان کے ساتھ پھر کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اس لیے کوشش کریں، اللہ نے موقع دیا ہے تو پھر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، علم بھی حاصل کریں، بنیادی مسائل سیکھیں، بار بار پوچھیں، بار بار سنیں، بار بار سنائیں. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اللہ نے موقع دیا ہے تو بے شمار سیکھیں. ایک چیز آخری جو نماز کے متعلق ہے وہ نماز کے فرائض ہیں. تکبیر اولا، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، اور آخر میں خروج بھی سنی، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی رہ گیا نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.